السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 جمادی الثانی 1422 ہجری مطابق 15 ستمبر 2001 عیسوی کو مکتب تحت الجالیات قبا کی طرف سے جو منطقہ قصیب میں ہے یہ جلسہ عام منعقد ہوا ہے. اس جلسہ عام میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا مجھے حکم ملا ہے وہ موضوع ہے اسلام اور قبروں کی پوجا. حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ میری چند تقریروں میں سے ایک بڑی عجیب و غریب تقریر ہے، جو آج سے تقریباً 8 یا 10 سال پہلے میں نے جمعے کے خطبے میں اس موضوع کی اچھی طرح سے وضاحت کی تھی. آج اخوان کا مطالبہ ہوا کہ اسی موضوع پر لب کشائی کی جائے تاکہ ہمارے دوستوں اور ہمارے بھائیوں تک وہ حقیقتیں بے نقاب ہو کر کے سامنے آ جائیں جنہیں بہت دنوں تک اور برسوں تک پردے راز میں رکھا گیا ہے. حضرات، تو آئیے اللہ کی توفیق سے میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق بات کے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس موضوع کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کے بیچ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان کے اندر ایسے اشخاص موجود ہیں جن کی پہچان اور جن کی شناخت بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایک انسان کر سکتا ہے. سروں کے اوپر لمبی چوڑی دستار اور ہاتھوں میں لمبی
چوڑی تسبیحیں اور لمبے چوڑے جبے اور خبے پہنے ہوئے شاہ کے نام سے یا پیر کے نام سے یا سجادہ نشین کے نام سے بیعتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہر ایک ان کا حلیہ دیکھ کر، ان کی شکل و صورت دیکھ کر آسانی کے ساتھ پہچان لیتا ہے یا پہچان سکتا ہے کہ یہ کسی دربار کے مجاور ہوں گے یا کسی خانقاہ کے پیر ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے میرے عزیز کہ یہ لمبے لمبے جبے، یہ بڑے بڑے دستار، یہ لمبی لمبی داڑھیاں اور ہاتھوں میں لٹکائی ہوئی پکڑے ہوئے یہ تسبیح، یہ گندم نما جو فروش، یہ انسانوں کی شکل میں اسلام کو برباد کرنے والے شیطانی بھیڑیے ہیں جو قبروں کی اور مزاروں کی تجارت کرتے ہیں اور اس کی کمائی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ آج دنیا میں ان کی نقاب کشائی کی جائے تاکہ ہمارے جیسے بھولے بھالے مسلمان جو اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت اور محبت کرتے ہیں، ان کی ریشہ دوانیوں اور فریب کاریوں سے آگاہ ہو جائیں اور اسلام کی حقیقی اور اصلی شکل و صورت ان کے سامنے آ جائے اور وہ صحیح راستوں پر آ جائیں. یہ اس وقت کا نہایت ہی حساس نقطہ، اس دور کا نہایت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اللہ کی توفیق سے اس موضوع پر جو 8-10 سال پہلے میری تقریر ہوئی ہے، جو کیسٹیں دنیا کے اندر پھیلی ہیں بے شمار اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ہمارے دوستوں نے، اسلام کے جیالوں نے، اسلام کی غیرت رکھنے والوں نے جب ان باتوں کو سنا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سینے جگمگا گئے، قرآن و سنت کی روشنیوں سے ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے اس سے توبہ کی اور اللہ کے فضل سے وہ توحید و سنت کی راہوں پر گامزن ہو چکے ہیں. میرے عزیز، اس موضوع کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صحیح منزل دکھلا دی جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں ان مزاروں کے عرس اور میلے، ناچ اور گانے، نظر و نیاز، قوالیوں اور بھگڑوں کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کیا جائے. کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے اوپر طنز کرنا مقصود ہے، چونکہ یہ بندے ناچیز بھی آج سے کچھ دنوں پہلے تقریباً 1982 کے اندر 1982 سے پہلے یہ ناچیز بھی انہی قبروں کا رسیا رہا ہے اور اسی میدان کا کھلاڑی ہے اور انہی دھوم دھڑکوں، میلوں اور ٹھیلوں کا بہرحال وہ رسیا تھا اور پیر کا خاص معتقد تھا، بلکہ ان کا خاص خادم بھی تھا، میں اندر اور باہر کا جانکار تھا. اس لیے یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان حضرات سے زیادہ جانکاری حاصل ہے جو صرف مرید ہوتے ہیں، جو صرف ان کے جوتے اٹھاتے ہیں، جو صرف پیر و مرشد کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ان کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتے اور چاٹتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ مسئلہ اچھی طرح سے مشہور ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میں چونکہ اس ماحول کا پروردہ، اس ماحول میں میں نے آنکھیں کھولی اور میں اندر اور باہر کا جانکار میرے عزیز. لیکن جب اللہ عز و جل نے مجھ ناچیز کو ہدایت عطا فرمائی اور اس ضلالت و گمراہی سے میں نے توبہ کیا تو دل میں ایک ٹیس اٹھتی ہے، دل میں ایک درد اٹھتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان حقیقتوں سے آگاہ کر دوں جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو خود میں نے کیے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور وہ بھی سیدھی راہ پر آ جائیں. میرا کام صرف اسلام کی باتوں کو،
قرآن اور سنت کی باتوں کو لوگوں تک بتلانا ہے، ان تک پہنچانا ہے، لیکن ہدایت دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ عرش والے کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے ہدایت نہ دینا چاہے وہ ہدایت پا سکتا نہیں پا سکتا ہے۔ دوستو، میرے اس موضوع کے صحیح رخ کو جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے میں چند بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں، تاکہ اصل موضوع کو آپ اور ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ بغیر ان پوائنٹس کو، بغیر ان نکات کو سمجھے ہوئے ہم اصل بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ مرکزی نقطے ہیں جنہیں سمجھ لینے کے بعد بہت سارے شکوک اور شبہات خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور مجھے بھی اختصار کے ساتھ بات کرنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ ممکن ہے کہ بات ذرا لمبی ہو، لیکن میں آپ حضرات سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر گفتگو تھوڑی لمبی ہو جائے تو اللہ کے لیے قطعاً اکتاہٹ کا شکار نہ ہونا، کیونکہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے شاید کیسٹوں کے ذریعے سے آپ نے سنی ہو، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے وہ کیسٹیں نہیں سنی ہیں تو یقیناً آپ نے کہیں نہیں سنی ہوں گی، نہ ہی آپ کو اس بارے میں کوئی جانکاری ہوگی۔ تو اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے میں آپ حضرات کے دل و دماغ کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے میں آپ سے ایک بھیک مانگوں گا کہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن و دماغ کو ہمارے حوالے کریں اور ہماری باتوں کو بغور سنیں۔ جب تک باتوں کو اچھی طرح سے آپ سنیں گے نہیں، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اور بات بڑی ہی سیدھی سادی ہے، بات یا تو رب کے قرآن کی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ میری گفتگو کے جو اہم پوائنٹس ہوں گے ان کو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی شرک کی تعریف کی جائے گی۔ شرک کی تعریف یعنی شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کی قباحت کیا ہے، شرک کا معنی اور مفہوم کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے، کیا چیزیں عبادت کہلائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 2، مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کا شرک، اور ان کا شرک کیا تھا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ان مشرکین مکہ کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا، وہ کفار جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں ان کے عقیدوں کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اسی طرح سے نمبر 3، مشرکین مکہ کو کافر کیوں کہا گیا، مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا گیا، ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں، ان کے مال و دولت کو حلال اسلام نے کیوں قرار دیا، ان کی عورتوں اور ان کی بہو اور بیٹیوں کو اسلام نے بادی کیوں قرار دیا، انہیں قتل کیوں کیا گیا، ان کی جائیداد کو اسلام نے مال غنیمت کیوں شمار کیا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ نمبر 4، موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں، موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں وہ شرک میں ملوث ہیں، کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، اس شبہے سے انشاءاللہ تعالی میں پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 5، پچھلے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا شرک کیا تھا، وہ کیا اعمال کرتے تھے جسے اللہ نے شرک قرار دیا ہے، کیا وہ صرف مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، کیا وہ صرف بت بنا کے پوجتے تھے، یا کچھ اور بھی چیزیں تھیں جن کی وہ پوجا اور پرستش کرتے تھے، اسے ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے نمبر 7، بت، پیڑ پودے، شجر حجر، انبیاء اولیاء فرشتے، قرآن سے ان سب کی دلیلیں انشاءاللہ تعالی وہ جو پوچھتے تھے ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اور نمبر 8، وہ ان چیزوں کے ساتھ کون سے اعمال کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے جسے اللہ عز و جل نے عبادت قرار دیا ہے، اور بتلایا یہ عمل کرنے سے، یہ حرکت کرنے سے عبادت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ میں یہ تمام سب باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ان نکات کو سمجھ لینے کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم شرک کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، اللہ آج ذہنوں اور دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شرک
صرف ان باتوں کا نام ہے کہ کسی بھی چیز کو, کسی بھی دیوی کو, کسی بھی دیوتا کو, کسی پیڑ کو, کسی پودے کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے, اللہ کا ہمسر قرار دے دیا جائے, یہی شرک ہے. میرے عزیز, بات ایسی نہیں ہے, بلکہ شرک کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں, پھر اس کی قباحت کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اس کو رکھ رہا ہوں. اللہ عز و جل شرک کیا ہے, شرک کی تعریف کیا ہے, شرک کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیے. توجہ میری طرف دیجئے, توجہ میری طرف دیجئے, تب بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات, اللہ عز و جل کی جو ذات پاک ہے اس کے اندر, اس کے صفات میں, اس کی عبادت و بندگی میں, اللہ کی ذات میں, اس کی بولو صفات میں, اللہ عز و جل کی عبادت اور بندگی میں. ایک تو اللہ عز و جل کی ذات ہے, دوسرا اللہ عز و جل کے صفات ہیں, اس کے اسماء اور صفات ہیں, اور تیسری چیز وہ کارکرم, وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں اللہ عز و جل کی بندگی کے لیے, وہ عبادات, اللہ عز و جل کی الوہیت جو ہے, وہ عبادات جسے ہم عبادت کہتے ہیں, جسے ہم بندگی کہتے ہیں, ان تینوں چیزوں میں کسی ایک کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو, چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو, چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو, ذرہ کیوں نہ ہو, اور کوئی نبی یہ مرسل کیوں نہ ہو, کسی کو بھی شریک کرنا, کسی کو پارٹنر بنانا, کسی کو بھی ساجی بنانا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. کسی بھی مخلوق میں ما فوق الفطری اختیارات تسلیم کرنا. اب آپ کہیں گے یہ ما فوق الفطری کیا ہے؟ کوئی بھی مخلوق ہے, اللہ عز و جل نے اس کے اندر کچھ فطری طاقتیں رکھی. ہمیں اللہ عز و جل نے آنکھ عطا فرمائی ہے, اس کی فطری طاقت اور قوت یہ ہے کہ ہم اس دیوار کو جو ہمارے سامنے موجود ہے, اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس دیوار کے پسے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر ہم نے کسی انسان کے اندر یہ عقیدہ رکھا, کسی مخلوق کے اندر یہ عقیدہ تصور کیا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے کی حالات کو بھی جانتا ہے, یہی غیر فطری, یہی کیا ہے؟ ما فوق الفطری, فطرت سے بالا تر قوت تسلیم کرنا. آپ جب زبان سے کوئی بات بولیں گے, ہم اپنے کان سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے, تب ہم جانیں گے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. یہ فطری قوت ہے کہ جب آپ زبان سے بولیں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. لیکن ما فوق الفطری طاقت, فطرت سے بالا تر طاقت یہ ہے کہ آپ زبان سے کچھ نہ بولیں, ہاتھ سے کچھ اشارے نہ کریں, آنکھ سے کچھ اشارے نہ کریں, کچھ بھی نہیں, ہم آپ کے دل کی بات کو جان لیں. یہ کیا ہے؟ فطرت سے بالا تر طاقت ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے یہ عقیدہ کسی مخلوق کے اندر رکھا, یہ عقیدہ ہم نے تسلیم کیا, تو میرے عزیز یہی شرک کہلاتا ہے. مثال کے طور پر ایک اور مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں. اللہ عز و جل کے سوا کسی کو خالق ماننا کہ یہ پیدا کرنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں, اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا مالک تصور کرنا, اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا رازق ماننا, مختار کل ماننا, یہ اللہ عز و جل کی ذات میں شریک کرنا ہے. اسی طرح سے اللہ عز و جل کی شان یہ ہے, ہمارے معبود کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اس کا علم, اس کی ذات تو عرش پر مستوی ہے, عرش پر بلند ہے, الرحمن علی العرش استوى, اس کی ذات عرش پر مستوی ہے, لیکن اس کا علم زمین کے تہوں میں رہنے والا ننھا منھا کیڑا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر اگنے والے ننھے منھے پودے کو بھی گھیرے ہوئے ہے. اس کا علم, اس کی شان یہ ہے, اس کی جانکاری یہ ہے, اس کی معلومات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو دھڑکنے ہیں, پاک پروردگار ان دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے اور اس کو جانتا ہے.
ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ان تمام سب چیزوں سے ہر وقت ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، چاہے وہ چیز دور ہو یا نزدیک ہو، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندروں کی تہوں میں رہنے والی وہ چیز ہو۔ یہ اللہ عز و جل کی شان ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات سے باخبر ہے اور اس کا وہ علم رکھتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، اب اگر کوئی انسان، اب اگر کوئی شخص اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے یا دور و نزدیک سے اسے پکارے تاکہ وہ اس کی مصیبت کو دور کرے، یا دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے، جیسے یا علی مشکل کشا، یا غوث، یا خواجہ غریب نواز، یا اس کے نام کا ختم پڑھے، یا اس کا تصور ذہن میں جمائے، اپنے ذہن میں اپنے پیر کا تصور جمائے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اپنے اس بڑے آدمی کا نام لیتا ہوں، اس شخص کو دل میں سوچتا اور تصور کرتا ہوں یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں، تو اس بڑے پیر کو یا ہمارے بزرگ کو یا ہمارے ولی کو یا ہمارے نبی کو یا ہمارے غوث کو یا ہمارے قطب کو اس کو خبر ہو جاتی ہے، میرے دل کی بات چاہے وہ دور ہو یا نزدیک ہو، وہ جان لیتا ہے، میری کوئی بات اس سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، میری صحت اور بیماری، میری موت اور زندگی، میری غم اور خوشی، اس کو ان سب کی ہر وقت خبر رہتی ہے، جو بات بھی میری زبان سے نکلتی ہے وہ اسے سن لیتا ہے، میرے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے میرا پیر اس کو جان لیتا ہے، وہ ولی یا وہ بزرگ یا وہ مزار والا ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے ہمیشہ واقف رہتا ہے۔ تو ان تمام سب باتوں سے میرے عزیز اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے شرک ثابت ہوتا ہے، اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھے وہ اس کی وجہ سے مشرک کہلاتا ہے، اور اس شرک کو شرک فی العلم کہتے ہیں۔ اس شرک کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العلم کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسا علم اللہ کے کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک فی العلم کہلاتا ہے، اور یقینی طور پر اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، چاہے یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے اندر رکھے، چاہے کسی فرشتے کے اندر رکھے، چاہے کسی نبی مرسل کے اندر رکھے، چاہے کسی پیر، چاہے کسی بزرگ، چاہے کسی دیوی، چاہے کوئی دیوتا، چاہے کسی جن، چاہے کسی بھوت، چاہے کسی پریت کے اندر رکھے، اور چاہے اس نیت سے رکھے کہ یہ جو طاقت و قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اس نیت سے رکھے یا ذاتی نیت سے رکھے، دونوں طریقے سے بہرحال شرک لازم آتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اسی طرح سے اس دنیا کے اندر تصرف اور اختیار کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے۔ حکم چلانا اور خواہش سے مارنا، جلانا، پیدا کرنا، غریبی دینا، امیری لانا، تندرستی دینا، بیماری دینا، فتح و شکست دینا، مرادیں پوری کرنا، بلائیں ٹالنا، مشکلات کو دور کرنا، مشکلات میں دستگیری کرنا اور وقت پڑنے پر مدد کرنا، یہ سب کس کی شان ہے؟ یہ سب اللہ عز و جل کی شان ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی یہ شان ہے، کسی مخلوق کی یہ شان نہیں ہے، چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ یا کوئی اور دوسری مخلوق کیوں نہ ہو، اس کی شان یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اللہ عز و جل کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے تخت و سلطنت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے غریب اور فقیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت کے گھاٹ اتارتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت و رفعت کی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا تصرف اور ایسا اختیار یا ایسی صفت کسی مخلوق کے اندر ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے، اس کے نام کی نظر و نیاز کرے، اس سے منتیں کرے، سماجتیں کرے، یا اس کے نام کی قربانیاں کرے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے تاکہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے، ایسا شخص ایسا عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے، ایسا عمل کرنے کی وجہ سے مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کو شرک فی التصرف کہا جاتا ہے، یعنی جس کی طاقت و قوت اللہ کے لیے خاص تھی اس نے وہ طاقت و قوت کسی مخلوق کے اندر تسلیم کر لی، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور یہ تصرف
چاہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذاتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، دونوں طرح سے یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے سے آدمی شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بعض کام اپنی عبادات کے لیے مخصوص کر لیے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں، بعض کارکرم، بعض کام ایسے ہیں، بعض ورکس ایسے ہیں جسے اللہ عز و جل نے اپنی عبادت قرار دیا ہے، جن کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سجدہ، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ رکوع، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا، یہ کس کے لیے؟ یہ صرف اللہ کے لیے۔ اس کے نام کا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اس کے گھر کعبے کی زیارت کے لیے سفر کرنا، دور دور سے سواری اور جیسے بھی میسر ہو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا، اللہ عز و جل سے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کی طرف اور اس کی طرف قربانی کے جانور لے جانا، اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف قربانی کے، اور ابھی میں بتاؤں گا لوگ کہاں کہاں سے قربانیوں کے جانور کہاں کہاں لے جاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے گھروں سے کہاں کہاں قربانیوں کے جانور لے جاتے ہیں، وہاں جا کر کعبے میں منتیں ماننا، کعبے پر غلاف چڑھانا، حجر اسود کو چومنا، اس کے گھر میں، اللہ کے گھر میں روشنی کرنا، آب زمزم کو تبرک سمجھ کر پینا۔ آج لوگ مزاروں کو دھل دھل کر کے تبرک سمجھ کر کے پیتے ہیں۔ یہ شان صرف خانہ کعبہ کی ہے کہ آب زمزم کو تبرک سمجھ کر کے پینا، بدن پر ڈالنا، جسموں کے اوپر ملنا، وہاں کا خادم بننا، یہ سب کام اللہ عز و جل نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے خاص کر لیے ہیں، اور مسلمانوں کو بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ سب اعمال کرو گے، ہم خوش اور راضی اور خوش ہوں گے، اور حج میں یہی سب کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی نبی کو، کسی ولی کو، یا کسی فرشتے کو، یا کسی بھوت کو، یا کسی جن کو، یا کسی پریت کو، یا کسی دیوی کو، یا کسی دیوتا کو، یا کسی سچی جھوٹی قبر کو، یا کسی استھان کو، یا کسی تھان کو، یا چلے کو، یا کسی مکان کو، کسی تعزیے کو، کسی نشان کو، کسی چبوترے کو، کسی کے تبرک، کسی کے تبرک اور تابوت کو اگر کوئی شخص سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے لیے روزہ رکھے یا چڑھاوا چڑھاوے یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے یا جاتے وقت الٹے پاؤں چلے، جاتے وقت الٹے پاؤں چلے، یا قبر کو چومے، یا قبروں یا دیگر مقامات کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کرے، دور دور سے سفر کرے، یا وہاں چراغ جلائے، یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے، ان کے مزاروں پر غلاف چڑھائے، قبروں پر غلاف چڑھائے، یا مورچھل جھلے، یا شامیانہ تانے، یا ان کی چوکھٹ کو چومے، یا ان کی سیڑھیوں کو چومے، یا ان سے دعائیں مانگے یا مرادیں مانگے، یا ان کی مجاور بن کر کے خدمت کرے، یا وہاں شیرنی اور بتاشے اور اگر بتیاں لے کر کے جائے، یا بکرے اور مرغے لے کر کے جائے، یا وہاں ڈیگیں وغیرہ لے جا کر کے چڑھائے۔ غرض اس قسم کا کوئی بھی کام اگر انسان جا کر کے کرتا ہے تو اس سے کھلا ہوا شرک لازم آتا ہے، یہ کھلم کھلا یہ شرک ہے۔ اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادت، یعنی عبادت و بندگی میں کسی مخلوق کو شریک کرنا۔ یہ صرف اللہ عز و جل کا خاصہ ہے کہ اس کے لیے رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، نظر و نیاز کیے جائیں، اس کے گھر کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کیا جائے، قربانی کے بکرے لیے جائیں، وہاں چراغاں کیا جائے، خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے، وہاں کے پانی کو، آب زمزم کو تبرک سمجھ، یہ تمام سب خاص ہیں اللہ عز و جل کے گھر کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کی عبادت ہے یہ۔ اور اس عبادت میں کسی مخلوق کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی درگاہ کو، کسی استھان کو، کسی دیوی کو سمجھنا، یہ میرے عزیز یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب یہ عقیدہ جو ہے، یہ اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا، اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا، خواہ یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے، یا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کی برکت سے ہماری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ہر صورت میں یہ عقیدہ کیا ہے؟ شرکی عقیدہ ہے، یہ جائز ہرگز مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اور میرے عزیز یہ شرک وہ شرک ہے جو اکبر الکبائر ہے،
तमाम बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, यानी कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया है कि मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर कोई शख्स यही सब अकीदे रख करके बिला तौबा के लिए मर गया, ए दुनिया के मुसलमानों, ए सामईन कराम, ए मुसलमानों सुनो, ए नबी की प्यारी प्यारी उम्मत के लोगों, अगर यही सब आमाल करते हुए, यही सब काम करते हुए अगर कोई शख्स शिर्क की हालत पर बगैर तौबा के मर गया, तो याद रखो उसकी बख्शिश कभी नहीं हो सकती, उसकी बख्शिश कभी नहीं होगी, बल्कि वो कभी भी जहन्नम से निजात नहीं पा सकता है। अपने रब का, अपने माबूद का, अपने मालिक का कलाम सुनो, अर्श से आवाज आती है। कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द दल्ल दलालन बईदा। याद रखो, जो शख्स भी शिर्क करते हुए मर गया है, अल्लाह उसके और गुनाहों को चाहे तो माफ कर दे, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। और अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स शिर्क करते हुए मरा है, फ़क़द दल्ल दलालन बईदा, जो शिर्क करता है वो बहुत दूर गुमराहियों के अंदर चला जाता है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। कि याद रखो, जो शिर्क करते हुए मरेगा, जन्नत उसके ऊपर हराम कर दी गई है, व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है, व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और इन जालिमों का कोई अंसार, कोई मददगार भी नहीं रहेगा, न कोई दस्तगीर मिलेगा। जब तुम गुनाहों की पोटलियां लेकर, जब गुनाहों के गट्ठर लेकर, जब तुम पुल सिरात पर चलोगे और शिर्क की हालत में मरे हुए होगे और तुम्हारे कदम वहां डगमगाएंगे, अल्लाह की कसम, तो वहां ना कोई तुम्हें वली नजर आएगा, ना कोई मुर्शिद नजर आएगा। इसलिए शिर्क की हालत में बगैर तौबा के अगर मरोगे तो हरगिज़ हरगिज़ निजात नहीं हो सकती है। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए यह हुक्म दिया था और यह तालीम दी थी। हजरत मुआज़ कहते हैं कि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाह व इन क़ुत्तिलता और हुर्रिक़ता, ए मुआज़, तेरे जिस्म की बोटी बोटी उड़ा दी जाए, तुझे जिंदा आग के हवाले कर दिया जाए, तुझे जिंदा भून दिया जाए, और तुझसे यह कहा जाए कि अल्लाह की जात में, उसकी सिफात में, उसकी इबादत में किसी चीज के अंदर तू शिर्क कर ले, तो शिर्क न करना, अपने जिस्म की बोटियां उड़ा देना, खुद अंगारों के हवाले चले जाना, लेकिन कभी शिर्क न करना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, अब आइए, यह शिर्क की तारीफ, इस शिर्क का मफहूम आपकी समझ में आया कि नहीं आया? इंशाअल्लाह तबारक तआला आ गया होगा। अब आइए देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर रसूल बना करके भेजे गए, तो आपके दौर में जो मुशरिकीन थे, जिन्हें मुशरिक कहा जाता है, जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? मुशरिक कहा जाता है। अल्लाह के बारे में उन लोगों का अकीदा क्या था? क्या वो लोग मौजूदा दौर के जैसे हमारे मुल्कों के अंदर गैर मुस्लिमीन हैं, इन जैसा अकीदा था, या उनका अकीदा क्या था? हमारे मुल्कों में तो शर्मगाहों को भी अपना खुदा मान के पूजते हैं लोग, है ना? हमारे मुल्कों में कोई गाय को पूज रहा है, कोई भैंस को पूज रहा है, कोई शर्मगाह को पूज रहा है, कोई अपने हाथों से पता नहीं क्या क्या करके, क्या क्या चीजों, कोई लिंग पूज रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान के अज़्वे तनासुल को मर्दों के पूज रहा है, यहां तक नौबत हम। ऐसे लोग वो नहीं थे। वो मुशरिकीन मक्का अल्लाह के बारे में क्या तसव्वुर रखते थे? अल्लाह के बारे में उन मक्के वालों का क्या गुमान था, क्या अकीदा था, क्या फिक्र थी उनकी, इसके जानने की जरूरत है। और मौलवी हमारे मुल्कों के इस हकीकत को उम्मत के सामने खोलकर नहीं बतलाते। उसकी वजह यह है कि जहां कुफ्फारे मक्का की हकीकतें बयान की जाएंगी, उनके पोल खुलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? दुनिया ये कहेगी कि मौलवी साहब जब कुफ्फारे मक्का ये सब करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे, तो फिर उन्हें मुशरिक क्यों कहा गया? सवाल किया जाएगा। मौलवी जब जवाब देगा तो उसके राज खुलेंगे, वो खुद भी उसी बीमारी में मुलव्विस नजर आएगा। इसलिए मौलवी साहब से अगर पूछा जाए कि भाई मुशरिकीन मक्का क्या थे, तो सीधे कहते वो काफिर थे, काफिर, अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह को सीधे कह देंगे वो अल्लाह को नहीं मानते थे। बस अब आप चुप हो जाएंगे, अल्लाह को नहीं मानते थे। ये झूठ है, ये झूठ है, और दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है। ये कुरान को झुठलाना है, कुरान का इनकार करना है। मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे।
آئیے اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 82 آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ پوچھیں ان مشرکوں سے، یہ جو مکے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کو کس نے، ان کا نرماڑ کون ہے، ان کو نرماڑ کرنے والا کون ہے، ان کو بنانے والا کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ فرماتا ہے تو یہ مشرکین کہیں گے اللہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ جب مانتے ہو کہ ان کا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو صرف اسی کی عبادت و بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اور دیکھیں اسی طرح سے آپ سورہ یونس آیت نمبر 31 اٹھائیں، اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو سورہ یونس کے اندر یوں بیان فرمایا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولن الله فقل افلا تتقون۔ اے نبی، اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے، آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے، زمین سے تمہیں روزیاں کون دے رہا ہے، امن یملک السماء والابصار، تم جو کانوں سے سنتے ہو اور آنکھوں سے دیکھتے ہو، اس کا مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں یہ کان سننے کے لیے عطا فرمائے ہیں؟ کس نے تمہیں یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو مردے سے زندہ کرتا ہے اور زندے سے مردہ کرتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تدبیر کائنات کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے یہ تمام سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ یہ کون جواب دے رہا ہے؟ بولو۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھنا، یہ مشرکین مکہ ہیں، اللہ ان کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ان سے کہیے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈرتے نہیں ہو؟ روزی دینے والا وہی، کائنات چلانے والا وہی، کانوں کا مالک وہی، آنکھوں کا مالک وہی، آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا وہی، مارنے والا وہی، جلانے والا نہیں، پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا؟ اسی طرح سے ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے، اس کو ذرا سا سنیے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک، 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو، کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے۔ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا، عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا۔ آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے پر جادو کیا گیا ہے؟
समझ नहीं आती है फिर क्यों शिरक करते हो। मेरे अजीजों, इन आयात से खुल्लम खुल्ला ये बात वाज़े होती है कि मुशरिकीन सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते पाक का इकरार करते थे, बल्कि मुशरिकीन का यह अकीदा था कि तमाम कायनात का खालिक, तमाम कायनात का मालिक और तमाम कायनात का राज़िक और इस कायनात का मुदब्बिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। उन्हें इकरार था कि वो जिसे चाहे जिंदगी अता फरमाए, उन्हें इकरार था कि वो जिसे चाहे मौत अता फरमाए, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो जिसे चाहे पकड़े, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं छुड़ा सकती है, कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। फिर सवाल ये पैदा होता है, आपके जहनों में भी ये सवाल कुलबुलाता होगा, बचलता होगा कि फिर वो मुशरिक क्यों करार पाए जब वो अल्लाह के बारे में इतना अच्छा अकीदा रखते थे कि आजकल के ये हमारे जालिम कुफ्फार नहीं रखते हैं। तो फिर वो मुशरिक क्यों करार पाए गए, उनसे जंगें क्यों लड़ी गईं, उनके बहू बेटियों को गुलाम क्यों बनाया गया, उनके घरों पर कब्जा क्यों किया गया, उनके मालो दौलत को माले गनीमत क्यों बनाया गया। आइए कुरान ही से इसका जवाब लेते हैं, कुरान से हम इसको सवाल करते हैं। ऐ कुरान, तू बतला कि आखिर वो मुशरिकीन मक्का जो अल्लाह के बारे में ये तमाम सब अकायद रखते थे, फिर उन्हें मुशरिक क्यों कहा गया, फिर उनसे जंगें क्यों लड़ी गई, फिर उनसे क़िताल क्यों किया गया, क्यों बाप के सामने, क्यों बाप बेटे के सामने तलवार बेनियाम करके गज़वे बदर में निकला, क्यों उनके मालों को माले गनीमत समझा गया, क्यों बेटे और बाप में लड़ाइयां हुई, क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, क्यों उनके दौलतों को माले गनीमत समझा गया। कुरान से हम पूछते हैं, कुरान हमें जवाब देता है और कुरान हमें साफ साफ इसका जवाब यूं देता है कि सुनो दुनिया के लोगों, ये जो मुशरिकीन मक्का थे, ये लोग जो थे, ये कुछ हस्तियों को, जरा गौर से सुनना, ये कुछ हस्तियों को, कुछ लोगों के बारे में, कुछ हस्तियों के बारे में ये अकीदा रखते थे कि इन हस्तियों को, इन शख्सियतों को, इन लोगों को अल्लाह की तरफ से फितरी कुव्वतों से बालातर कुव्वत अता की गई है। और मैंने इसकी तशरीह भी की है, फितरी कुव्वत से बालातर कुव्वत का मतलब क्या है मैंने अभी बतलाया है, और हो सकता है तकरीर के बाद मैं पूछूं कि इसका मतलब क्या है। आपकी जो कुव्वत है उससे बालातर कुव्वत, वो ये अकीदा रखते थे कि ये जो हस्तियां हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह ताला ने इन्हें कुछ हमारी फितरी ताकतों से हाई लेवल की ताकत अता फरमाई। भाई हाई लेवल के लोग, खास पावर अता फरमाया अल्लाह ताला ने, खास पावर। और वो ये समझते थे कि ये जो हस्तियां हैं, ये अल्लाह से हमारी सिफारिशें करवाएंगी। क्या करवाएंगी? हाँ, शफी और मददगार होंगे, हमारी मुरादें अल्लाह से पूरी करवा देती हैं और हमें अल्लाह से करीब कर देती हैं। फिर वो मुशरिकीन जब ये अकीदा रखते थे तो उनके साथ चंद मरासिम और चंद आमाल भी करते थे, चंद कार्यक्रम होते थे उनके, जो वो उनके साथ करते थे इस मोहब्बत और अकीदत में, जो यकीनन ये आमाल जो थे उन हस्तियों को खुश करने के लिए, अब जाहिर है वही सिफारिशी हैं, वही मददगार हैं, वही उनके मुरादों को पूरा करवाने वाले हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, जब ही तो वो राजी और खुश रहेंगे, जब ही तो वो दया करेंगे, वरना बद्दुआ करेंगे। हाँ, इसलिए वो कुछ आमाल किया करते थे जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इबादत करार दिया। उस आमाल को उनके साथ जो करते थे अल्लाह ने उसको इबादत करार दिया और इसी वजह से उनको मुशरिक कहा गया। अब आइए ये देखते हैं, आपने अभी सुना कि वो हस्तियां थी, वो जात थी, कुछ लोग थे, वो जात और वो हस्तियां कौन थी? सवाल पैदा होता ना भाई, आखिर वो कैसे लोग थे, वो कौन लोग थे? क्या वो गाय बछड़े थे? हैं? क्या वो चूहे बिल्ली थे? वो कौन थी? वो हस्तियां क्या थी? वो चीजें क्या थी जिनको वो ये अकीदा जिनके बारे में वो रखते थे कि ये हस्तियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ खास पावर दे करके उतारी गई हैं, वो हस्तियां कौन सी थी? तो आइए इसे भी हम कुरान से पूछते हैं। चुनांचे मेरे अजीजों, जिन हस्तियों को वो पुकारते थे, उन हस्तियों के लिए, उन्हें राजी और खुश करने के लिए वो बकरे ज़बह करते थे, नजर नियाज करते थे और उन्हें मुश्किल कुशा समझते थे, उनको वो अपने कहीं भी रहते थे उनको अपनी मदद के लिए पुकारा करते थे। वो 4 किस्म के लोग थे, 4 किस्म की चीजें थी। कितनी? हाँ, उंगलियों पे गिनना कि कुफारे मक्का जो थे, जिन चीजों को पूजते थे, जिनके उनके साथ वो हस्तियों के साथ अकीदा रखते थे, वो कितने किस्म के थे?
4, اور یہ چاروں قسم کی چیزیں قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 ملائکہ، فرشتے تھے جن کو وہ پوجتے تھے. نمبر 2 انبیاء علیہم السلام تھے، ابھی میں بتاتا ہوں. نمبر 3 صالحین اور اس دور کے نیک لوگ، اللہ کے مقرب بندے لوگ تھے جن کو وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بڑے ہائی لیول کے لوگ ہیں. نمبر 4 شجر و حجر، پیڑ پودے اور سورج اور چاند تھے جن کی وہ پوجا اور پرستش کرتے تھے. اب آئیے قرآن کریم سے ہم دلیل لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مشرکین انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں مشہور کر دی کہ یہ فرشتے لڑکیاں ہیں. کیا ہیں؟ فرشتے کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں. لوگوں کے اندر ان مشرکوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے ان کو پیدا کیا کیا یہ مشہور کرنے والے اس وقت موجود تھے، حاضر تھے؟ انہیں علم کیسے ہوا اس بات کا؟ اور یہ بات لکھوا لی جائے گی، ان کی گواہی، اور ان سے جواب طلب ہوگا قیامت کے دن. آخر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں یا عورتیں ہیں یا لڑکیاں؟ اللہ فرماتا ہے پھر وہ کیا کہتے تھے؟ اور کہتے تھے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے. یہ اللہ چاہ رہا ہے جبھی تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں اس آیت کریمہ سے 2 غلطیوں کا پتہ چلا. ایک تو یہ کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں تصور کرتے تھے، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ دیویاں سمجھ کر ان کی پوجا اور بولو پوجا اور پاٹ کرتے تھے. آج زیادہ تر ہمارے ملکوں میں دیکھو گے بھارت شریف کے اندر اکثر و بیشتر دیویوں ہی کی پوجا ہوتی ہے. کمہار ہے، مٹی نکالتا ہے کسی جوہڑ سے، کسی تالاب سے، کسی گڈھے سے، سڑے گڑے مٹیاں اور سڑی گلی گوبریں وبریں ڈال کر اور گھاس پھوس ڈال کر پیروں سے کھدلتا ہے، اس کو مسلتا ہے، مٹی تیار ہوتی ہے. پھر جناب عالی وہ ستونت سنتوشی ماں کی تصویر تیار کرتا ہے، باقاعدے ان کی مورتیاں بناتا ہے، کمہار بناتا ہے، سنوارتا ہے، ان کی چھاتیوں تک کو گول کرتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں، باقاعدے ان کی چھاتیاں، ان کی ران، ان کے گال، ان کے چہرے خوب سجا سنوار کر اور خوب لباس پہنا کر اور پینٹ ونٹ مار کر جب سجا سنوار کر رکھتا ہے تب مہنت جی آتے ہیں، پنڈت جی آتے ہیں. کون سے پنڈت جی؟ وہ پنڈت جی جو کہتے ہیں یہ شودر ہیں، شودر کفا، یہ کمہار جو ہوتے ہیں نیچ ذات کے لوگ ہیں، شودر ہیں. اگر ان کا سایہ ہمارے جسموں پہ پڑ جائے تو ہمارے لیے غسل کرنا، اشنان کرنا انیواریہ ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نیچ طبقے کے لوگ ہیں. ارے یہی پنڈت جی سے کہو پنڈت جی دان دکشنا لینے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، تو تم بھول جاتے ہو یہ بات کہ اس ایشور کو بنانے والا بھی یہی شودر ہے، یہی نیچ ذات کا ہے. اسی نے پینٹ مارے ہیں، اسی نے گال اور چھاتیاں تیار کی ہیں، اسی نے خوبصورتی بنا کر کے سجا کے رکھا ہے. آج تم دان دکشنا لینے کے لیے مہنت بن کے آگے اس کے پوجا پاٹ کرواتے ہو. ہے کہ نہیں حقیقت یہ؟ تو دیویاں آج کل اسی لیے کوئی کون سی دیوی ہے، کوئی لکشمی دیوی ہے، کوئی سنتوشی دیوی ہیں، کوئی کالی دیوی ہیں، کوئی پیلی دیوی، سب پوجے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اسی نیتوں سے وہ تمام سب چیزیں انہوں نے لی ہیں اور اس طرح سے وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں دیوی دیوتا ہیں، اللہ کے بڑے مقرب نعوذ باللہ ہیں، استغفر اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ. بات یہ مشرکین مکہ کی بات چل رہی تھی. لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ حقیقت معلوم نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اٹکل پچھو مار رہے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی اور وہ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جن ہستیوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان میں فرشتے بھی تھے. ان میں کون لوگ تھے؟ فرشتے. پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ اب آئیے وہ لوگ صالحین اور بزرگان دین کی بھی پوجا کرتے تھے.
اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال تھے جو فرشتوں اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، جنہیں عبادت اور پوجا کے نام سے یاد کیا گیا ہے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ وہ صالحین اور بزرگان دین کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ مقبول بندے ہیں، یہ وہ مقبول بندے ہیں جنہیں کافر پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اپنی مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارے یہ اللہ کے مقبول بندے خود اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو جو خود اللہ سے قریب ہونے کے ذریعے ڈھونڈ رہا ہو، تم اس کو آواز دے کر کے کیا مطلب حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں جو کوئی زیادہ مقرب ہے وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے یہ ڈرتے ہیں بیچارے، تو تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جن ہستیوں کو پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے، وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندے تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ اور سنو، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے، نبیوں کو بھی آواز دیتے تھے، ان سے بھی مرادیں مانگتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سورہ بقرہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جی جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ بتلاؤ کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ وہ تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیں، تمہیں پکاریں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم سے مرادیں مانگیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی کہ تمہارے بتوں کو رکھ رکھ کر کے پوجیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم دونوں کو معبود بنا لو، تم دونوں کو یہ عیسائی معبود بنا لیں؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک و صاف ہے، شرک سے پاک و صاف ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بھلا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو تجھے علم ہے اس بات کا، تو اس بات کو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو بات ہے وہ تو جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے پاس جو بات ہے، تیرے دل میں جو بات ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تمام غیبوں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تمام غیبوں کا سب سے زیادہ جانکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس بات کا حق کہاں سے پہنچا کہ میں دنیا کے سامنے یہ بیان کروں کہ میں تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہے وہ لوگ یقیناً قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ ان لوگوں کا انکار کریں گے اور وہ مشرک ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے تھے، جن کو وہ لوگ آواز دیتے تھے، ان میں نبی اور انبیاء علیہ السلام بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی ایک اور روایت، صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبے کے چاروں طرف 360 بت بٹھائے گئے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت مریم کا بھی بت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈنڈا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مورتی تھی اس کے گلے میں ڈنڈا ڈال کر آپ نے کھینچا اور اس کو توڑا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا ہے۔ اب حق آنے کے بعد میں باطل ہرگز نہیں رہ سکتا ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور حضرت مریم کے بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا ڈال کر کے، چھڑی سے لے کر کے، پیٹ کر کے اس کو درست کیا اور اس کو توڑ پھوڑ کیا۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کی توہین کر دی۔ کیوں؟ ارے ابراہیم کی تصویر تھی، اس کو گلے میں ڈنڈا ڈال کر کے کھینچ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر نہیں تھی۔ ظالموں نے خیالی تصویریں بنا کر حضرت ابراہیم کی نہ وہ تعلیم تھی، نہ حضرت ابراہیم نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ میرے بتوں کو پوجنا اور میرے بتوں کی عبادت اس طرح سے کرنا یا میری عبادت کرنا۔ اس لیے بتوں کو توڑنا، اس لیے ان اسلام کے نام پر بنائے ہوئے دین کے نام پر بتوں کو توڑنا، یہ توہین ان کی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیم کو مکمل طور پر ثابت کرنا ہے، ان کی تعلیم کو رائج کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا ان کی والدہ مریم کو پکارتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں، اور انہیں وہی لوگ اور جو لوگ ان کو پکارتے، جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے تھے ان میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اسی طرح سے اور بھی صالحین اور نیکوکاروں کو وہ پکارتے تھے، جیسے لات ہے، منات ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر وغیرہ، یہ تمام سب مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور صحیح بخاری کی روایات اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں، میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ذات تھیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن میں انبیاء بھی تھے، فرشتے بھی تھے، اور اللہ کے موحد اور نیکوکار بندے بھی تھے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مشرکین جن ہستیوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ قوتیں یا یہ اختیارات ان کو اپنے آپ سے حاصل ہوئی ہیں، بلکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب اختیارات اور یہ سب تصرفات ان بتوں کو، ان جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یعنی ان ہستیوں کی جو طاقت و قوت ہے، جو تصرف اور جو اختیار ہے، یہ عطائی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ مرحلہ آ گیا تو پھر تو ہمارے یہاں سارے کے سارے لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کو کیوں دستگیر سمجھتے ہو، ان کو کیوں تم مالک سمجھتے ہو، ان سے بیٹا بیٹی کیوں لیتے ہو، تو یہی کہتے ہیں کہ میاں یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ ہم یہی کہیں گے ارے یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، ان نبیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، وہ بھی جن بتوں کی پوجا، جن کو بت بنا کر کے پوجتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یہ ذاتی طور پر اس کے مالک اور ذاتی طور پر اس کے اختیار اور تصرف کے خالق یہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کی دلیل چاہیے آپ کو، اٹھائیے صحیح مسلم جو بخاری کے بعد سب سے مارکت العرا کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے جب یہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے یا حج کرنے کے لیے احرام باندھتے تھے، تو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ اب یہاں تک تو بات صحیح، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ظالم اگر یہیں خاموش ہو جاتے تو بات بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے آگے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حمد اور ثنا، یہ ملکیت اور بادشاہت کا مالک ہے اللہ، تو ہی ہے، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کس طرح کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں،
यहां बढ़ाते थे, वो कहते थे इल्ला शरीकन हुवा लका तमलिकुहु व मा मलक, ऐ अल्लाह तेरा कोई साजी सरी शरीक और पार्टनर नहीं है सिवाय उस शरीक के जिसका तू मालिक है, और जिन कुव्वतों का वो मालिक है उसका भी है अल्लाह तू ही मालिक। समझ आई कि नहीं आई? इल्ला शरीकन हुवा लका तमलिकुहु व मा मलक, तेरा एक साझी और शरीक है जिसका तू मालिक है, और वो साझी शरीक जिन चीजों का मालिक है अल्लाह तू उन चीजों का भी मालिक है। यानी वो कुव्वतें, वो ताकतें, वो तसर्रुफात, वो इख्तियारात, वो सब ए अल्लाह तूने उन्हें अता फरमाए हैं। वो अपनी जात का भी मालिक नहीं है, तूने ही अता फरमाए हैं, तेरे ही दिए से वो सबको बांट रहे हैं, तेरे ही दिए से वो सब कुछ कर रहे हैं। ये उनका अकीदा था। औज़ु बिल्लाह, मुशरिकीन का यही वो अकीदा था मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें काफिर करार दिया और मुशरिक करार दिया। ये बात आपकी समझ में आ गई है? तो अब आखिरी बात हम आगे बढ़ते हुए हम जरा ये भी देखते हैं कि देखें कि वो बुजुर्ग हस्तियां, उनके साथ वो अमल क्या करते थे। जिस अमल को, जिस काम को अल्लाह तबारक ताला ने उनकी इबादत कहा है, या जिनकी वजह से वो मुशरिक करार पाए, उनके इबादत करने वाले करार पाए, या उनके पुजारी करार दिए गए, कुरान करीम से हम पूछते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान करीम में हमें जवाब देता है। नंबर एक, वो मुशरिकीन जो थे वो उन बुजुर्गों को यानी फरिश्तों को, नबियों और वलियों को अपनी हाजत रवाई और अपनी मुश्किल कुशाई, अपनी मुरादों के लिए पुकारा करते थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, कुल इन्नी अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, सूरह अनाम आयत नंबर 56। ए नबी, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, इन मुशरिकों से कह दीजिए कि मुझे अल्लाह ने मना फरमाया है, मुझे रोक दिया गया है उनकी मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो। मुझे अल्लाह तबारक ताला ने मना फरमाया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो। और यह बात आपको मालूम हो चुकी है कि जिनको वो पुकारा करते थे वो कौन लोग थे। वो चार किस्म की चीजें थी। नेक और सालेह लोग थे, अंबिया थे, पेड़ और पौधे और सूरज वगैरह थे, है कि नहीं, आपको मालूम है, और फरिश्ते थे। उनको पुकार अल्लाह के नबी से अल्लाह तबारक ताला ने यह फरमाया कि तुम अपनी जुबान से इस बात का इजहार कर दो कि इन्नी नुहीतु, मैं मुझे मना किया गया है, अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम आवाज देते हो, पुकारते हो, मैं उनकी इबादत करूं। इससे मालूम हुआ कि दुआ करना या पुकारना यह भी क्या है, बोलो, इबादत है। और इबादत अल्लाह के लिए है। गोया पुकारो या दुआ मांगो तो सिर्फ किससे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से। अल्लाह के सिवा पुकारोगे तो ये क्या करार पाएगा, शिर्क करार पाएगा। और ये काम जो है कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का किया करते थे। नंबर 2, कुफ्फारे मक्का का दूसरा काम जिसको अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है वो ये था कि वो अपने माबूदों के लिए नजर नियाज और चढ़ावे वगैरह भी चढ़ाते थे। इसकी दलील कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं बयान फरमाई है, सूरह अनाम आयत नंबर 136, कि वजअलू लिल्लाही मिम्मा ज़रअ मिनल हर्ज़ि वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाह बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना, कि उन्होंने, अल्लाह ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं, ये खेतियां, ये मवेशियां जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, उनमें इन मुशरिकीन ने अल्लाह का एक हिस्सा ठहराया और कहा यह हिस्सा तो अल्लाह का है और यह हिस्सा हमारे माबूदों का है। बिल्कुल वही बात है। यह बकरा कुर्बानी का है, यह बकरा गौसे पाक का। बिल्कुल वही मुशरिकीन मक्का वाला तर्ज। मुशरिकीन मक्का यह कहा करते थे कि अल्लाह फरमाता है कि एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह का ठहराया और बोले ये अल्लाह का है उनके ख्याल में और ये हमारे शरीकों का है, यानी बुतों का है। चुनांचे इस आयत करीमा से ये बात वाज़े हो गई कि मुशरिकीन जो है गल्ले और चौपाए और जानवर अपने माबूदों को नजर किया करते थे। आज भी डेगें ठनकाई जा रही हैं, आज भी मुर्गे लिए जा रहे हैं, आज भी बकरे लेके जाया जा रहा है और उन पर चढ़ावे चढ़ाए जाते थे उस जमाने में भी और आज भी। और नंबर 3, वो मुशरिकीन और अपने माबूदों के लिए क्या करते थे, जिसको अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है, वो अपने माबूदों के नाम पर जानवर भी ज़िबह करते थे।
اپنے معبودوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے، اور صرف نام ہی پر نہیں، نام پر بھی ذبح کرتے تھے، اور ان کے استھانوں پر لے جا کر کے ذبح کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام چیزوں میں جہاں خنزیر ہے، جہاں خون ہے، جہاں مردار ہیں، وہیں وہ جانور بھی حرام ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے سوا غیروں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ میاں ہم تو لے جاتے ہیں بابا کے دربار میں لیکن ذبح تو اللہ ہی کے نام پر کرتے ہیں۔ سنو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی استھان پر لے جا کر کے ذبح کیا گیا ہو۔ ہاں، جو مخصوص جہاں شرک ہوتے ہیں ان کے استھانوں پر لے جا کر کے بھلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو گے، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا، اور وہ بھی شرک قرار پائے گا۔ میرے عزیزو، مزید تفصیلات کے لیے آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ اسی طرح سے نمبر 4، اپنے معبودوں کے لیے اور بھی وہ کیا کام کرتے تھے؟ اپنے معبودوں کے لیے وہ مجاوری بھی کرتے تھے، وہ مجاوری کرتے تھے، یعنی بتوں سے لگ لگ کر کے بیٹھتے تھے، بڑا قریب، بڑے ادب، بڑے احترام سے پھول عود اور لکڑیاں سلگا کر اور آگ وغیرہ جلا کر اور جناب علی خوشبو وغیرہ لگا کر وہاں مجاوری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، سورہ اعراف آیت نمبر 138، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں داخل ہوئے اور اللہ نے سمندر میں ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، تو جب اپنی قوم کو لے کر وہ دریا سے باہر نکلے تو وہ لوگ ایک ایسی بستی سے گزرے جس بستی میں لوگ بتوں کے پاس لگے ہوئے بیٹھے تھے، ان کے اعتکاف میں بیٹھے تھے، بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے۔ ہاں، مجاوری وہی ہے کہ بتوں سے لگ کر کے بیٹھیں، یا قبروں کے اوپر جا کے مراقبے، جس کو کہتے ہیں مراقبے کرتے ہیں، تو وہ لوگ قبروں کے پاس لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے بت بنا دو، معبود بنا دو، جیسے یہ لوگ اپنے اپنے معبودوں سے لگے بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالموں، ابھی اللہ کا اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر کے آ رہے ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اللہ عز و جل نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، اور باہر نکلتے ہی شیطان نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا، اور تم نے یہ کہا ہمارے لیے یہ معبود بناؤ۔ ارے یہ جھوٹے معبود ہیں، تمہارا حقیقی اور سچا معبود اللہ۔ لیکن دیکھو نبیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی شیطان کتنا دھوکہ دے رہا ہے، اور قریب سے دھوکہ دے رہا ہے۔ آج تو 1400 برس گزر گئے ہیں ہمیں اور آپ کو، شیطان تو ہمارے آگے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے اللہ سے یہ وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ ہم ان کو گمراہ کریں گے۔ میرے عزیزو، تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو لوگ مشرکین تھے یہ باقاعدہ مجاوری کرتے تھے۔ اسی طرح سے نمبر 5، مشرکین جو تھے وہ اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے، اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے لوگو نہ سورج کا سجدہ کرو، نہ چاند کا سجدہ کرو، نہ آسمان کا سجدہ کرو، بلکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو، یہ تو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ان کو سجدہ نہ کرو۔ اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو، تو سجدہ کرنا بھی عبادت۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ سورج کو پوجتے تھے، چاند کو بھی پوجتے تھے، اور اس کے بھی سجدے کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اب یہ تمام سب اعمال جو کچھ بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ پکارتے تھے ان کو، ان کے نام کے نذر و نیاز بھی چڑھاتے تھے، ان کے نام کے ذبیحے بھی ذبح کرتے تھے، ان کی مجاوری بھی کرتے تھے، یہ تمام سب اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ بولو، عبادت۔ اس کو کیا قرار دیا ہے؟ عبادت۔ اب یہ چیزیں اگر تم نے کسی اور مخلوقات کے لیے کی تو پھر یہی چیز کیا قرار پائے گی؟ شرک قرار پائے گی۔ اور سنو، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں کرتے تھے ایسا، ان کے ساتھ یہ عبادتیں کیوں کرتے تھے جبکہ اللہ کو مانتے تھے؟ تو ان کے سامنے 2 مقصد تھے، اور آج بھی انہی 2 مقصدوں کی وجہ سے آدمی ان کے پاس جاتا ہوتا ہے، شرک وغیرہ جو کرتا ہے اس کے سامنے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں، ایک تو خوف ہوتا ہے، مارے ڈر کے کرتے ہیں، اور دوسرا لالچ ہوتی ہے۔
اور وہ لالچ دنیاوی لالچ ہوتی ہے، اخروی لالچ کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ کوئی خواجہ اجمیری کے مزار پر اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ جنت میں بخشوا لیں گے، بلکہ بیٹا ہی بیٹی مانگنے کے لیے جاتا ہے، مصیبتوں اور دکھوں میں پکارنے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے جاتا ہے۔ داتا کا ہجویری اور پاک پٹن میں صرف مرغا لیے اس لیے جاتے ہیں کہ منتیں مانی ہیں، ہم نے فلانے کی زمین غصب کی تھی، بابا کے نام کی منت مانی، ہماری ڈگری ہو گئی، خلاص مرغا ذبح کر دیں گے، چادر چڑھا دیں گے۔ تو دو مقاصد ہوتے تھے ان کے سامنے، تو مشرکین بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان مقصدوں کو قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے یا مشرکین اس دور کے جو تھے، وہ لوگ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ ان کا عقیدہ یہ تھا ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ تو ایک مقصد ان کا کیا تھا؟ وسیلہ بنیں گے، سفارش کریں گے۔ ہم اب ظاہر ہے کہ وہ مشرکین مکہ آخرت کے اوپر یقین تو نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دنیا کے اندر مر پٹ جائیں گے، ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس لیے سفارشی کس معاملے میں کوئی دنیا کی بات پھنسی تو ان کے دربار میں چلے گئے، خلاص بگڑی بنا دی گئی۔ ہاں، اس لیے ان کو سفارشی سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اور اسی طرح سے دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورہ الزمر آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دوسرا مقصد، جس مقصد کے لیے وہ ان کو پوجتے تھے، ان کو پکارتے تھے، نظر و نیاز چڑھاتے تھے، یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، ہم اللہ کو نہیں بلا سکتے، ہم اللہ کے سامنے کیسے فریادیں کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے دربار میں چڑھا کر کے کہ گرو گھنٹال تم ہی ہمیں اللہ تک پہنچا دو۔ یہ تو اس طرح سے اللہ عز و جل نے فرمایا، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے، اللہ کا پیارا بننے کے لیے وہ لوگ ان ہستیوں کے ساتھ یہ تمام سب کام کرتے تھے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اب تک کی تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو خالق بھی سمجھتے تھے، رازق بھی سمجھتے تھے، اور ساری چیزوں اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں، پیغمبروں، بزرگوں، صالحین اور ولیوں وغیرہ کو اور پیڑ پودوں کو وہ پوجتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے فطرت سے بالاتر طاقت عطا کی گئی ہے، یہ فطرت سے بالاتر قوت کے مالک ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اسی لیے وہ انہیں پکارتے تھے، ان سے التجائیں کرتے تھے، ان کی نظر و نیاز مانتے تھے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام اور ان کے استھانوں پر جانور لے جا کر کے ذبح کرتے تھے، اور ان کی مجاوری کرتے تھے، ان سے مجاوری کرنے بیٹھتے تھے، انہیں سجدہ کرتے تھے۔ یہ تمام سب کام ان کا ہوتا تھا، اور یہی سب کام ان کا شرک تھا، اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے، انہیں قتل کیا گیا، قیدی بنایا گیا، ان سے جنگیں لڑی گئیں، انہیں جہنمی قرار دیا گیا۔ میرے عزیز، اب ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں، جو آپ نے سنی ہیں، آئیے ذرا موجودہ دور کے ان قبر پرستوں اور قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں، اور جو شدے، علم، چبوترے، جھنڈے، پنجے، مزار، قبر، استھان، جو آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آج یہ مولوی کروا رہا ہے، یہ ملا کروا رہا ہے، میں اس میں عوام کو میں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا دوسرے درجے پہ رکھتا ہوں کہ ان عوام کو اس بیچاروں کا پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ لمبے لمبی داڑھیاں، لمبے لمبے صافے اور پگڑیاں اور لمبی لمبی چھڑیاں اور تسبیحیں دیکھ کر یہ اللہ کے نبی کی یہ بھولی بھالی امت ان کے فیور میں آ جاتی ہے، اور ان کی چگنی چپڑی باتوں میں وہ آ جاتی ہے۔ تو ان مولویوں کا یہ اصل میں یہ کام ہے، وہ لوگ جو ہے آج ان کی وجہ سے یہ بیچارے گمراہ ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم ان قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں، کیا ان کا یہ کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں؟ کیا ان کا یہ کام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال دیجئے، باقی یہ سارا کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ نام کی بات بھی آئے گی تو مشرکین مکہ میں بھی عبدالعزیز تھے، اب مشرکین مکہ میں بھی عبداللہ نام کے موجود تھے لوگ، نام بھی کوئی مختلف نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے
اسلام کا لیبل لگا کر بالکل وہی عمل کیا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ آئیے اس کا پتہ لگائیں، ان کے عقیدے انہی لوگوں کے عقیدوں کی طرح ہیں یا نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ جناب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا؟ کیا کلمہ پڑھ کے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں کو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ قرآن کی آیت سنو، قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وہ اپنا جواب ڈھونڈو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ مشرک ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کو لگ سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ اپنے فرمان میں جھوٹا نہیں ہے۔ تو شرک کرنے کے باوجود بھی، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر دعوے داران ایمان جو ہیں وہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بندے خدا تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، اللہ کے بندو تم تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار ہو، آخر کیوں شرک کر رہے ہو؟ شرک و توحید کو تم کیوں ملا رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میاں ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدت ان سے ہم الفت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی عقیدت میں شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا مخلوق سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ قدرت اور یہ تصرف دے دیے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں، جس کی بگڑی بنا بنانا چاہے بنا دیں، جس کو چاہے بیٹا دیں اور جس کو چاہے بیٹی دیں۔ ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، ان سے گریہ وزاری کرنا، ان سے فریاد کرنا در حقیقت اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ جو چاہیں کر دیں، یہ جس کو چاہیں عطا کر دیں، ان کو اختیار ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ ارے میاں تم بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہو؟ بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے جا سکتے ہو؟ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے۔ اور اس طرح کی فضول باتیں نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اور جب ہم ان قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تو پچھلے بالکل وہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے پچھلے زمانے کے مشرکین کرتے تھے۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے یا اس کے مقابل مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں، جو باتیں اللہ عز و جل نے اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی عبادات کے لیے مخصوص فرما لی ہیں، انہیں غیروں کے لیے کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سجدہ کرنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، قربانی، منت، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت و تصرف وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں، یہ سب دوسروں کا بھی کچھ حصہ، ان سب چیزوں میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جاننا، چاہے ذاتی یا عطائی، بہرحال یہ تمام سب شکلیں شرک کی آتی ہیں۔ اور شرک ایک ایسا بھینکر اور ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرے گا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ میرے عزیز، میرے دوست، باتیں بہت ہیں اور بڑی لمبی چوڑی باتیں اس تعلق سے ہو سکتی ہیں، اور لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے اتنی بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ، شرک کی حقیقت، شرک کیا تھا، ان کا شرک کیا تھا، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں گے تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا، اور وہ لوگ بھی مشرک کہلائیں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے، ہم اللہ کے نبی کی امتیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اے نبی کی امت کے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور شرک جیسے گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ پیر پرستیاں، یہ قبر پرستیاں، یہ باوے، یہ کچھ نہیں تمہیں دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہارا کوئی بال بیکا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات ذرا بتلاؤ، ایک بات ہمیں ذرا بتلاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے یا کسی بندے کو، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اگر کسی بندے کو کسی مشکل کا سامنا ہے، کسی مصیبت کا سامنا ہے،
اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جسے تم پکارتے ہو، جیسے یہ کہا جاتا ہے یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا خواجہ، یا وغیرہ وغیرہ، ایسی ہی دوسری کسی ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل کو دور کر دے۔ اب بتائیں، اب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے، اور وہ بتائیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی اس کائنات کے اندر مشکل حل کر سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے، تو ذرا بتلاؤ کہ پکارنے والا اور اس مشکل کشا کے درمیان جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے، وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد پکارنے والے کی آواز کو سن سکتا ہے؟ نہیں سوال سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ ادھر ادھر دراصل توجہ بانٹے ہوئی ہیں نا، یہ جو چلت پھرت ہو رہی ہے اس سے آپ نظریں ادھر ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کو مشکل درپیش ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہ رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ مشکل دور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یا غوث یا خواجہ۔ اب بتلاؤ وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے اور وہ جس کو پکارنا چاہتا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اس کے درمیان اور اس کے جس بابے کو یا جس ہستی کو پکارنا چاہ رہا ہے، اب وہ یہاں سے پکار رہا ہے، تو بتلاؤ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ اس کی آواز کو سن سکتا؟ اب سوچو، یا غوث کہاں؟ بھارت شریف میں پکارا جا رہا ہے، پاکستان شریف میں پکارا جا رہا ہے، بنگلہ دیش شریف میں پکارا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے کہ نہیں پکارا؟ افغانستان شریف میں پکارا جا رہا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے بولو؟ اب یہ پکارنے والے کون ہوئے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ سن لیتا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی وہ اس کی آواز کو ہم فرض کر لیں کہ وہ سن لیتا ہے اتنے فاصلے پر، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہے اللہ کے سوا؟ جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے، اگر ہم مان لیں کہ وہ ہماری آواز کو سنتا بھی ہے، تو کیا وہ دنیا کی ہر زبان سمجھتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں۔ سرائے کی زبان والا سرائے کی زبان میں پکارے گا، پنجابی زبان والا پنجابی زبان میں پکارے گا، عربی زبان والا عربی زبان میں پکارے گا، ہندی زبان والا ہندی زبان میں پکارے گا، چائنیز زبان والا اپنی زبان میں پکارے گا، انگلینڈ جرمنی والا جرمنی انگلینڈ والا انگلینڈ کی زبان میں پکارے گا، امریکی زبان میں پکارے گا، کیرلا والا کیرلا والی زبان میں پکارے گا، مدرازی تمل زبان میں پکارے گا، سری لنکی سنگھالی زبان میں پکارے گا، پشتو والا پشتو زبان میں پکارے گا، ہے کہ نہیں؟ ہر ایک زبان میں پکارنے والا پکارے گا۔ تو کیا وہ جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے وہ ہر زبان سمجھتا اور جانتا ہے؟ بولو۔ دنیا میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ تو انگوٹھا ہی چھاپ مر گیا، تو مرنے کے بعد میں وہ کیا ہر زبان سمجھنے لگا؟ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں اور یہ بھی کوئی ثابت کر دے کہ نہیں، جس ہستی کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہر زبان سے واقف ہے، ہر زبان کو وہ ہستی جان رہی ہے، تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں۔ ایک سیکنڈ یا ایک منٹ میں اس پکارنے والے کو ہزاروں یا سینکڑوں لوگ پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیک وقت کئی لوگوں کو مشکل پیش آ سکتی ہے، اب اس مشکل میں وہ ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ایک لمحے یا ایک منٹ کے اندر ان سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کی فریادوں کو، ان کے پکارنے کو بیک وقت سن لے گا، یا اس کے لیے لائن لگوانے کی ضرورت پڑے گی؟ بولو۔ ایک لمحے میں کیا وہ تمام لوگوں کی فریادوں کو سن لے گا جو ہزاروں سینکڑوں لوگ پکار رہے ہیں، یا اس کے یہاں لائن لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں گونجتے ہیں، اور اس کا کوئی جواب دنیا کا مائی کا لال دے سکتا؟ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس ہستی کو جو زندہ ہے یا مردہ، اس ہستی کو کبھی نیند بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے یہ؟ یا اس ہستی کو نیند بھی آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ اگر اسے نیند آتی ہے تو پھر تو ہمارے پاس اس کے ٹائم ٹیبل کی ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ وہ کب سوتا ہے کب جاگتا ہے۔ ہمارے اللہ کی شان تو یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا، اسے نہ نیند آتی ہے، نیند تو نیند ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ یہ ہمارے اللہ کی شان ہے۔ لیکن اللہ کے سوا یہ جس کو پکارنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ ہستی زندہ ہو یا مردہ، اسے کبھی نیند آتی ہے یا نہیں؟ اگر نیند آتی ہے تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کب اس کو نیند آتی ہے اور کب وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی مشکل صرف اسی وقت پیش کریں جب وہ جاگ رہا ہو، اس کے نیند میں ہم ڈسٹرب نہ کریں۔ یا پھر یہ بتلایا جائے کہ اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی، اور جسے کبھی نیند نہیں آتی وہ کون ہے؟ بولو، اللہ ہے۔ نمبر 5، ایک شخص گونگا ہے۔ کیا ہے؟ گونگا ہے۔ گونگے بھی ہوتے ہیں نا؟ یا کوئی انسان کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کا گلا بند ہے، بندھا ہوا بیچارہ، آواز نہیں نکل رہی ہے اس کی۔ اگر وہ دل ہی دل میں اپنی مشکل اللہ کے سوا اس ہستی کے لیے پیش کرتا ہے جو زندہ ہے یا مردہ، دل ہی دل میں اپنی مشکل کو پیش کرے، تو کیا وہ ہستی اس کے دل کی فریاد بھی سن سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ایک گونگا اگر پکارنا چاہے یا غوث المدد، تو آواز تو اس کو نہیں نکلتی ہے، دل میں کہے گا نا وہ، تو کیا غوث پاک کو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے؟ سوال ہے۔ یا جن بزرگوں کو لوگ پکارتے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتے؟ میرے بھائی، انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک مختلف چھوٹی بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہستی جس کو وہ پکار رہا ہے، وہ آدمی یا وہ شخص تمام مشکلات، اگر اس بندے کو کوئی مشکل آتی ہے تو ظاہر ہے زندگی سے لے کر موت تک بہت سارے مشکلات، جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک بہت سارے مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے، تو پھر یہ بتلاؤ غیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور اگر غیر اللہ کے سوا کوئی ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے، تو پھر بتاؤ اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ نعوذ باللہ، یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں اللہ کر لیتا ہے، کچھ باتیں یہ، اعوذ باللہ۔ چلو اس کا بھی ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ غیر اللہ جس کو یہ پکارتے ہیں، چاہے ولی ہو، نبی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر جن کو یہ مشکل کشا تم سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، اگر یہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، اگر یہ تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ تمام مشکلات پر حل کرنے پر قادر ہیں، یا اگر یہ تمام مشکلات پر اگر تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر یہ نہیں ہیں، مثال کے طور پر اگر یہ نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو، اور کچھ مشکلات کے حل کرنے کی ذمہ داری ان کے سامنے، ان کے اوپر ہو۔ تب بھی ہمارے سامنے ایک ایسی صورت میں ایک فہرست ہونی چاہیے کہ کون سے مشکلات اللہ سے حل کروائے جائیں اور کون سے مشکلات ان غیر اللہ سے حل کروائے جائیں۔
ہے کہ نہیں حقیقت؟ ایک سوال ہے کہ نہیں سوال؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل دور کر سکتی ہے یا کرتی ہے یا مشکلات کو حل کرتی ہے، کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے؟ سمجھو ذرا، جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، اللہ کے سوا جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، کیا وہ مشکلات میں ڈال بھی سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی ہے؟ یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکلات کے حل کرنے پر؟ ہم نے تو آج کل کسی کو مشکل میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، سب کو مشکل کشا ہی کہتے ہوئے دیکھا۔ یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا علی مشکل کشا۔ اگر وہ مشکل کشا ہیں تو کیا وہ مشکل میں ڈالتے بھی ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر مشکل ڈالنے والا کون ہے؟ سمجھو اس کو، سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اگر وہ ہستی صرف مشکلات ہی حل کرتی ہے تو بتاؤ مشکلات میں ڈالنے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈالتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ تو بڑے ہمدرد ہوئی، ظالم تو سب سے بڑا اللہ ہوا، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی، اسی طرح سے نمبر 9 ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا ہے، اور اللہ کے سوا جو لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں سپوز بالفرض ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو، ان دونوں میں ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو کہ ہم مشکل ڈالیں گے، لیکن دوسری ہستی مشکل کے حل کرنے پر مصر ہو، تو دونوں ہستیوں میں کون جیتے گا؟ ڈالنے والا جیتے گا یا حل کرنے والا جیتے گا؟ لڑائی یہ تو لڑانا ہوا نا پھر اللہ کے مقابلے میں غیروں کو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنی ہے تو اس کی مغفرت یا بخشش کے لیے ہم اللہ کو پکاریں گے یا غیر اللہ کو پکاریں گے؟ بولو۔ تو جو زندگی بھر جو مرنے کے بعد تم اللہ کو پکارتے ہو تو زندگی میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ یہ آخری یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باشعور غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں، اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ لوگوں، یہ پاکھنڈی، یہ مکار، یہ عیار، یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی، یہ جبے، یہ تسبیحاں، یہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ ولایت کے نام پر جو ڈنکے بجوا رہے ہیں، یہ سب اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرکین مکہ کے ہیں، نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا۔ کیوں؟ اگر رام رکھیں گے، اگر لات رکھیں گے، منات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تو مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے۔ اس لیے نام بھی چینج کر کے کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو قطب عالم کہا گیا، کسی کو داتا گنج کہا گیا، کسی کو غریب النواز کہا گیا، کسی کو امیر النواز کہا گیا، کسی کو سلطان الہند کہا گیا۔ نام چینج کر کے بالکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کے اعمال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے، جو قبروں کے اوپر جا کر کے، اور میرے عزیز طواف، سجدے، سب کچھ، یہ چاہے جزائر ہو، چاہے یہ مغرب ہو، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں عرب کے، آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی قرب و جوار میں ہیں جا کے دیکھیں، گلی گلی میں، سوریا میں، مغرب میں، تیونس میں، مصر میں، گلی گلی میں مزاروں کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے، اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہی حال ہے کہ آج ان کو کوئی مکھی کی طرح
بھی نہیں سمجھ رہا ہے. ایک مملکت سعودی عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے جو دولت توحید ہے, توحید و سنت کا ملک ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے, اور اس کے سربراہان, اس کے ذمہ دار کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دونی رات چوگنی زندگی اور ترقی عطا فرمائے. میرے عزیزو, آج جو دولت, آج جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے, یہ اسی توحید کی بدولت ہے. اے میرے عزیزو, تم بھی توحید کی طرف پلٹو, ہمارے اپنے ملکوں میں بھی توحید لاؤ, تاکہ یہ نعمتیں, یہ خیرات جو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے اندر جو یہ کفار, یہ مشرکین کھا رہے ہیں, ہم غربت کی وجہ سے اپنے دیشوں اور اپنے ملکوں سے ہجرت کر کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں, اور اللہ کی ان نعمتوں پر یہ غیر لوگ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم توحید کے جھنڈے کو, سنت کے جھنڈے کو دنیا کے لے کر کھڑے ہوں, اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں, چاہے یہ اسلام کے نام پر ہوں یا غیر اسلام کے نام پر ہوں, اللہ ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم سب کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں, تاکہ صرف ایک منارہ نظر آئے, اور وہ منارہ کس کا ہو؟ عرش والے کا ہو, اس کے گھر کا ہو, اس کی مسجد کا ہو. دنیا کے کوئی منارے اس دنیا میں نظر اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو شرک جیسی غلاظت اور شرک جیسے بدترین جرم اور بدترین گناہ سے ہم سب کو بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو توحید و سنت کے جھنڈے کو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کھڑے ہی رہ جائیں گے, کوئی بات نہیں, مختصر سوالات ہوں, موضوع سے متعلق ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے برادرم فاضل دوست جناب شیخ عنایت اللہ صاحب سنابلی کے درسوں سے ماشاءاللہ اتنے مستفید ہوئے کہ سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. اللہ وہ بے شک یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ فرمائے مکتب جالیات کے جتنے بھی متعاونین اور ہمارے برادرم فاضل دوست شیخ عنایت اللہ صاحب کو بھی, اور اسی طرح آپ حضرات کو بھی, کہ اس چھوٹی سے بستی میں رہ کر آپ دین اسلام کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے آئے. تو الحمدللہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا یہ محاضرہ, آج کا یہ خطاب آپ حضرات کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا. تو کچھ علم ملا ہے آپ کو, شرک کس کو کہتے ہیں, توحید کس کو کہتے ہیں, اور کس سے کیسے بچنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں ایک دو سوالات ہیں, تو وہ سوال اللہ جزائے خیر دے, کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں بے شک. ایک شخص قرآن کی آیت لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر اس پانی کو وہ تھوڑا تھوڑا پیتا ہے, کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے. کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دعا کیا کرتے تھے, کر دیتے تھے, یوں بھی تھوک, دعا کے ساتھ تھوک نہیں بلکہ تھوک نکلنی چاہیے, اس میں کر دیں تاکہ اس کو پی لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن وہ دعا قرآن کریم کی ہو. اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا؟ اس دودھ کی مقدار تقریباً 5 دفعہ دودھ پیے, وہ ہے نا, 5 مسات ہے, 5 دفعہ وہ پیے دودھ. کوئی بچہ اگر اپنی خالہ کا دودھ 5 مرتبہ پیا ہے, یہ نہیں کہ ذرا سا پی لیا تو حرام ہوگی, نہیں, 5 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ اس نے پیا ہو تو پھر اس خالہ کی بیٹی اس کی رضائی بہن کہلائے گی, اس سے نکاح حرام ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خالہ کی لڑکی یعنی خالہ کی نواسی سے نکاح درست ہے کہ نہیں؟ جب خالہ کی لڑکی سے نکاح درست ہے تو لڑکی کی لڑکی سے نکاح تو کیوں نہیں درست ہے؟ بے شک درست ہے. جب خالہ کی بیٹی آپ کے لیے حلال ہے تو بیٹی کی بیٹی بھی حلال ہے. یہ نہیں, اب یہاں پہ یہ آئے گا کہ یہ نہیں کہ آپ نواسی سے بھی شادی کریں نعوذ باللہ اور خالہ کی بیٹی سے بھی شادی, نہ, دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر خالہ کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا ہے تو نواسی حرام ہے, نواسی سے کیا ہے تو خالہ کی بیٹی حرام.
غوث علی خواجہ وغیرہ ان کے لیے اگر ہم دعائیں مغفرت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ دیکھیں غوث تو اللہ ہے، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال ان کے لیے تو ہم ہمیشہ دعائی کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ محاضرہ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان ہوگی۔ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا حضرت علی رضی، ان لوگوں نے شرک کا حکم نہیں دیا ہے، ان لوگوں نے شرک کا حکم، یہ تو شرک کو توڑنے والے لوگ تھے، شرک سے دور رہنے والے، تو ان کے لیے بے شک ہم مغفرت کی دعا کریں، لیکن ان سے مغفرت کی دعا نہ مانگیں۔ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ جس سے انہوں نے مانگا، یعنی اللہ عز و جل سے، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ في حلقات الحمدان الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. وكذا حلقات الحمدان